اب اگر پریشانی کے بعد توسل کیا جائے اور توسل کا نتیجہ نہ نکلے پھر توسل کیا جائے تو یہ خود عبادت ہے اور ایمان کو ظاہر کرتی ہے. دعا پریشانی کے بعد دعا مانگی جائے تو یہ خود علامت ہے کہ ہم خداوند تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے قائل ہیں. اور اگر اس کے بعد بھی دعا قبول نہ ہو پھر دعا مانگی جائے تو اس بات کی علامت ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علیم حکیم مانتے ہیں کہ اس کی مصلحت ہوتی تو قبول کر لیتا, نہیں کیا میں دوسری دعا مانگ رہا ہوں. یہی وجہ ہے کیا ہے روایتوں میں کہ روز قیامت جب نامہ اعمال کھلے گا تو بعض مومنین پریشان ہوئے کہیں گے یہ اتنے اچھے اعمال تو ہمارے نہیں ہیں, یہ اتنی زیادہ نیکیاں کہاں سے آئی؟ تو جواب ملے گا کہ وہ دعائیں جو تم نے مانگی تھیں اور قبول نہیں ہوئیں یہ ان کے بدلے نیکیاں ہیں. تو مومن یہ کہے گا کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. تو دعا خود ایک پریکٹیکلی عبادت ہے, عمل ہے, اور عقیدہ جھلکتا ہے کس صورت میں کہ ہم فقیر ہیں وہ غنی ہے, ہم نہیں کر سکتے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اینن یہی جھلک نظر آتی ہے ولایت کی کب توسل کی صورت میں کہ اسی اللہ سبحانہ و تعالی نے, ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ رسول کے بارے میں کہے کہ ان کے پاس جو طاقت ہے وہ ان کی اپنی ہے. کوئی کہتا ہے ایسا شیعہ؟ کوئی ایسا کہتا ہے کہ اللہ الگ تھا یہ پہلے سے الگ تھے؟ نہ, ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کے نور کو خلق فرمایا, اللہ نے ان کو طاقت دی, اللہ نے ان کو یہ مقام دیا. بس جس طرح سے دعا کرنے کے بعد ایک عقیدہ ظاہر ہوتا ہے کہ دعا کے بعد یہ عقیدہ نظر آتا ہے کہ خداوند تعالی قادر ہے اور ہم فقیر ہیں اور وہ علیم حکیم ہے, اینن یہ جلوہ نظر آتا ہے توسل کے بعد. تو یہ جان لیں کہ دعا کرنا ایک عبادت ہے اور اس کا ثواب ہے اور اس سے روح مضبوط ہوتی ہے اور اس سے عقیدہ مضبوط ہوتا ہے, چاہے دعا قبول ہو یا نہ ہو. اسی طریقے سے توسل میں ہے, اور اگر دعا قبول نہ ہو اور اس کے بعد دعا مانگی جائے تو یہ اور زیادہ روح کو نکھارتا ہے کہ ہم ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے غافل نہیں ہوئے, ناراضی نہیں ہیں, اس کو عادل مانتے ہیں, علیم حکیم مانتے ہیں, اور نا امید نہیں ہوئے. کوئی گناہوں میں سے بدترین گناہ نا امیدی ہے. اینن یہی جھلک نظر آنی چاہیے کہ ہم رسول سے نہ غافل ہوئے نہ نا امید ہوئے. ان کی مصلحت تھی توسل قبول ہوا, ان کی مصلحت ہوئی تو توسل نہیں قبول ہوا. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. جناب سیدہ سے اور ان ارواح مقدسہ سے, چہاردہ معصومین اور جو ان سے ریلیٹڈ ہیں, کوئی بھی توسل کرتا ہے نتیجہ نکلتا ہے اور روح کے اوپر ایک نکھار آتا ہے. ایک واقعہ کہ جو ایران کے ایک مشہور خطیب نے خود بیان کیا کہ جب وہ جرمنی گئے تو وہاں ان سے ملنے کے لیے ایک جرمن شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرے گھر آپ مجلس سے پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو کیا آپ میرے گھر میں مجلس پڑھ دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں, لیکن میں پہلے بات کروں. تو اس نے کہا کہ آپ کو مجلس پڑھنی ہے ایک, اور شروع کے 10 دن ہیں, لیکن جو مصائب پڑھنے ہیں وہ حضرت فاطمہ کے پڑھنے ہیں. بعد میں انہوں نے ظاہر ہے کہ سفارت خانے والوں کے ذریعے سے آئے تو انہوں نے پوچھا بھی کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا پروگرام. تو پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ ایک شیعہ ہوا ہے اور یہ اپنے گھر میں جو ہے وہ جو بھی آتا ہے ان کو بلاتا ہے مجلس کے لیے ہر سال پچھلے 2-3 سال سے. تو یہ اعتماد والا ہے, جا سکتے ہیں. تو کہنے لگے میں وہاں گیا اور بہت ہی مالدار قسم کا آدمی تھا. جب اس نے پھر تاکید کی کہ آپ کو جو فائنل ذکر کرنا ہے وہ حضرت فاطمہ کا کرنا ہے, میں نے کہا کہ وجہ کیا ہے, یہ تو ایام محرم ہے. تو اس نے وجہ بتائی کہ, اور وہ آپ وجہ سمجھ سکتے ہیں یہاں کے حالات کو اور یہاں کے مالداروں کے پرابلم کو ذہن میں رکھتے ہوئے. آج بھی بات ہو رہی تھی کہ یورپ اور امریکہ کا جو مالدار شریف آدمی ہے وہ سب سے زیادہ پریشان ہے اگر وہ اچھے خاندان کا ہے, کیونکہ اگر وہ ناجائز تعلق رکھتا ہے تو وہ اس طبقے میں بھی ان کو بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے. اور جو بیچارہ شادی کرتا ہے تو ہاف اور ہاف کے چکر میں بیچارہ خود ہی زیرو ہو جاتا ہے, سب سے زیادہ پریشان.
بزنس مین، اسے پتا ہے کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے گا. تو یہی حال ظاہر ہے جرمنی کا بھی رکھیں. تو بزنس مین تھا، تھوڑی دیر میں اس نے شادی کی، اور شادی کے پھر بعد بچہ ہوا. یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ مسائلیاں ہیں کہ دونوں لیٹ ہیں اور بچہ ہوا ہے، تو ایک بیٹی ہوئی. تو کہتا ہے یہ جو بیٹی تھی نا، یہ ہماری زندگی میں بالکل ایک بہار آ گئی تھی. ہم دونوں کی زندگی کا مرکز یہ بیٹی تھی. اب یہ 5-6 سال کی، تقریباً 5-6 سال کی بچی تھی. کہنے لگے یار ایک دم سے یہ پیلی پیلی ہونے لگی، بخار سا ہونے لگا، کمزور ہونے لگی. اب ہم نے چیک اپ کرایا تو پتا چلا تو کینسر ہے اس کو. اس کے بعد ہم نے پوری کوشش کی، جرمنی میں دکھایا، انگلینڈ میں دکھایا، اور ایک دو جگہ دکھایا. آخر میں ایک ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھو برا مت ماننا، اب اس بچے کو مزید اذیت نہ دو، زیادہ اچھا یہ ہے کہ اس کو گھر لے جاؤ، گھر کا ماحول دو. اب یہ 2 ہفتے سے زیادہ جینے والی نہیں ہے. یہ اس کا بیڈ روم ہو، اس کے کھلونے ہوں، اس کی چیزیں ہوں، تو یہ گھر لے آئے. ان کے یہاں ایک میڈ آتی تھی جو ایرانی تھی اور بزرگ خاتون تھی. اب ظاہر ہے یہ معاملات 10-15 دن میں 20 دن میں ہوئے، ایک دم سے بڑھ گئے. اب اس دوران وہ نہیں آئی یا ان سے نہیں ملی. اب جب یہ نا امید ہو کے واپس آئے تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے سب کچھ یہ. تو اس نے کہا کہ جب انہوں نے بتایا کہ نا امید ہے سب کچھ ہو گیا، انہوں نے کہا کہ ایک ڈاکٹر کا میں بھی بتاتی ہوں. تو کہتا ہے کہ میں نے کہا کیا تمہارے ایران میں بھی کوئی ایسے ڈاکٹر ہیں؟ کہاں ہے؟ نمبر بتاؤ مجھے، اپائنٹمنٹ کا کیا ہوگا تاکہ جاؤں وہاں. تو اس نے کہا کہ نہ نمبر کی ضرورت ہے نہ اپائنٹمنٹ کی ضرورت ہے. اس نے کہا کیا یہ کیا باتیں ہیں؟ بولا آخر ٹکٹ چاہیے ہوگا، جانا ہوگا. کہا کہ نہیں. کہنے لگی صرف ایک کام کریں آپ، 135 دفعہ جو ہے اور کہا اس سے کہ بے شک اپنی زبان میں، یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیثینی، اے میری سیدہ، اے میری سردار، اے جناب فاطمہ میری مدد فرمائے. کہ جاؤ ایک کمرے میں پڑھو. وہ آدمی کہتا ہے کہ جب میں کمرے میں گیا اس نے مجھے اپنی تسبیح دی کہ اس پہ پڑھو. تو وہ بھی ایک کمرے میں چلی گئی، اس نے دعائیں شروع کر دی. کہنے لگے تھوڑی دیر میں بچی جو میری سو رہی تھی، ایک دم سے اس نے جو ہے وہ چیخنا شروع کیا کہ کہاں چلی گئیں کہاں چلی گئیں. ہم لوگ دوڑ کے گئے، تسبیح مکمل ہو چکی تھی. تو کیا دیکھا کہ میری بیٹی جو ہے بالکل صحیح سالم ہے، دوڑ رہی ہے اور پوچھ رہی ہے کہ بابا وہ کہاں گئی خاتون. میں نے پوچھا کون؟ کہا کہ ایک عورت آئی تھی، ابھی خاتون آئی تھی، اور وہ کبھی بھی اپنا ہاتھ اپنی پسلی پہ رکھتی تھی اور سہارے کے لیے دیوار پہ ہاتھ رکھتی تھی. اور اس نے مجھے شفا دی. اس نے کہا کہ اٹھو، اور کہا کہ اپنی اس میٹ سے کہنا کہ جس کو یہ لوگ بی بی کہتے تھے، وہ جو بزرگ خاتون تھی وہ ان سے کہتی تھی کہ میرا نام نہ لو، مجھے بی بی کو، اس سے کہنا کہ یہ جو تم کہہ رہی تھیں کہ اے میری ماں، اور یہ سیدہ تھی خاتون، کہ میری عزت نہ چلی جائے، مجھے شرمندہ نہ کر دینا، تو اس سے کہنا کبھی بھی کسی کو شرمندہ نہیں ہونے دیتے. تو اس وجہ سے میں ہر سال ایک مجلس رکھتا ہوں امام حسین علیہ السلام کی، لیکن مصائب میں میری خواہش ہوتی ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کیوں. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو پھر میں توجہ دلاؤں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا رحمت للعالمین کے لیے بھی خیر کثیر ہیں. وہ امام حسن امام حسین کی ماں ہیں، لیکن اشرف الانبیاء نے ان کو اپنی ماں کہا ہے ام ابیہا. وہ امام بھی نہیں ہیں اور نبی بھی نہیں ہیں، لیکن جب تعارف ہوتا ہے ان کا تو اس صورت میں ہوتا ہے ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا.